الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا إيمان لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله نہ غفلت میں ڈالیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو یہ کام کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز سالمین، انسانیت کی تکمیل کے موضوع پر تسلسل کے ساتھ ہمارا مضمون چل رہا ہے. کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں. اللہ سے قریب کرنے والی چیزوں کا تذکرہ گزشتہ اور اس سے درس کا بیان ہو چکا ہے. اللہ سے دور کرنے والی عام طور پر چار پردے جو انسان کے آگے آ جاتے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں. جب تک وہ رکاوٹیں دور نہ ہوں بندے کی اللہ تک رسائی، بندے کا اللہ سے تعلق قائم نہیں. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث شہری رحمۃ اللہ علیہ ان چار چیزوں کو حجابات اربع کا نام دیتے ہیں، یعنی چار پردے جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق قائم ہونے کے راستے میں رکاوٹ کرتا ہے. سب سے پہلی چیز اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنے والی وہ انسان کی اپنی طبیعت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ اس کی جو ضروریات لگائی، انسان ان ضروریات کے اندر اس حد تک کھو جاتا ہے، اپنی ان ضروریات کے پیچھے اس حد تک لگ جاتا ہے کہ اسے اپنے رب کی بات بھی نہیں آتی. اسے حجاب السما کہتے ہیں. طبیعت کا حجاب، طبیعت کا پردہ. کھانا، پینا، سونا، یہ انسان کی طبیعت میں شامل ہے.
اور انسان اس کھانے پینے کے پیچھے، اس نیند کے پیچھے اللہ رب العزت کی یاد سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے میں اچھے سے اچھا کھاؤں، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ اچھے سے اچھا آخر آ کہاں سے رہا ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ اسے اچھے سے اچھا کھانے کی طرف طبیعت اس کی مائل ہے، لیکن اچھے سے اچھا حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کے حدود کو پھلانگ جاتا ہے، پھر وہ رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، کم تولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دوسری ایسی حرام چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اچھے سے اچھا پہننا انسان کی طبیعت میں ہے، اچھے سے اچھا کھانا انسان کی طبیعت میں ہے، اچھے سے اچھا پینا انسان کی طبیعت میں ہے، لیکن وہ اچھے سے اچھے کی تلاش میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اس کی حدوں کو کراس کر جاتا ہے، اس کے احکامات اور حلال حرام کے درمیان تمیز کو بھول جاتا ہے۔ اسے اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ اللہ رب العزت نے اچھے سے اچھا کھانے کی اگر میری طبیعت بنائی ہے تو اچھے سے اچھا تلاش کرنے کے لیے کچھ حدیں بھی ڈالی ہیں۔ اگر میں ان حدوں کو پھلانگ گیا، اگر میں نے ان حدوں کو توڑ دیا تو میں اپنے رب کا نافرمان بندہ کہلاؤں گا، میں اپنے رب کا ناشکرا بندہ کہلاؤں گا۔ یہ ہے وہ پہلی چیز جو بندے اور رب کے درمیان تعلق میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے انسان جس قدر حرام کھاتا چلا جاتا ہے، حرام پیتا چلا جاتا ہے، حرام پہنتا چلا جاتا ہے، تو اس کے دل سے نورانیت ختم ہوتی ہے، اور جوں اس کے دل سے نورانیت ختم ہوتی جاتی ہے اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے دل نورانیت سے مکمل طور پر خالی ہو جاتا ہے، دل ایک سیاہ ٹکڑا بن جاتا ہے، اس وقت اس کے دل سے مکمل طور پر روحانیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، خداوند کائنات سے اس کا تعلق ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کے راستے میں سب سے پہلی رکاوٹ انسان کی اپنی طبیعت ہے، انسان کی اپنی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنی اس ضرورت اور طبیعت کو اللہ کے حدود میں بند رکھے، اللہ کے قانون کا پابند رکھے، اللہ کے دستور کا پابند رکھے، اللہ کے احکامات کا پابند رکھے، اس کے دل کے اندر نورانیت رہے گی اور اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بھی قائم رہے گا۔ لیکن اگر اس نے اللہ کی حدوں کو توڑ دیا، انسان کی فطرت ہے، انسان آزادی چاہتا ہے، ہر معاملے میں آزادی چاہتا ہے، وہ جسم کی آزادی بھی چاہتا ہے، میرا جسم کسی کا غلام نہ ہو، وہ ذہن کی آزادی بھی چاہتا ہے، میرا ذہن کسی کا غلام نہ ہو، میں اپنی مرضی سے کھاؤں، اپنی مرضی سے پیوں، اپنی مرضی سے جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پابند کرنے والا نہ ہو، میرے لیے کوئی ضابطے بنانے والا نہ ہو، نہ وہ اپنی فکر کو قید رکھنا چاہتا ہے، نہ اپنے جسم کو قید رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے کے ساتھ ایمان والوں کو سمجھا دیا، اے ایمان والوں کان کھول کے سن لو، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ جس طرح ایک قید خانے کے اندر قیدی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھا سکتا، وہی کھائے گا جو جیل والے کھلائیں گے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں پہن سکتا، وہی پہنے گا جو جیل والے پہنائیں گے، اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتا، وہیں تک جائے گا جہاں جیل والے اس کو لے جائیں گے۔ یہ دنیا تو
کافر کے لیے جنت ہے لیکن مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس کے اندر مومن قید ہے اللہ کے قانون کے اندر، اللہ کے ضابطے کے اندر، اللہ کے دستور کے اندر، یہ اس کا قید خانہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس دنیا کی قید کی مشقت برداشت کر لی، میں خدا کا پیغمبر اسے ضمانت دیتا ہوں وہ قیامت والے دن میدان محشر کے اندر آزاد ہوگا. یہ انسان کی فطرت ہے، وہ آزادی چاہتا ہے. آج دیکھیے ہر وہ آدمی جو ذہن کی آزادی چاہتا ہے اس نے اپنے لیے ایک نیا دین گھڑ دیا. کوئی قرآن کی غلامی نہیں چاہتا، اس نے قرآن سے انکار کر دیا ہے. کوئی حدیث رسول کی غلامی نہیں چاہتا، اس نے حدیث رسول سے انکار کر دیا ہے. کوئی سنت رسول کی غلامی نہیں چاہتا، اس نے سنت رسول کا انکار کر دیا ہے. ہر آدمی فکری اور جسمانی طور پر آزاد رہنا چاہتا ہے، لیکن خدا سے کائنات فرماتے ہیں اے مسلمان، ہم نے تجھے اس دنیا کے اندر اپنے دستور کا پابند اور غلام بنا کے بھیجا ہے. اگر تم اس دنیا کے اندر میرے دستور اور قانون کی پابندی کرو گے، قیامت والے دن تمہارے لیے راحتیں ہی راحتیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی کو لایا جائے گا. اس سے پوچھا جائے اے میرے بندے بتا دنیا میں تو نے کوئی مشقت بھی دیکھی، کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا فضل رہا، تیرا بڑا کرم رہا، کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی مشقت نہیں دیکھی. خدا بند کائنات فرمائیں گے اچھا دنیا میں تو نے کوئی مشقت نہیں دیکھی میرے راستے میں، دنیا میں تو نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی میرے راستے میں، آج تیرے لیے میرے ہاں کوئی راحت نہیں ہے. پھر ایک آدمی آئے گا، اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے بتا تو نے دنیا میں کیا دیکھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں میں نے مشقتیں اٹھائیں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں برادری سے ٹکرایا، میری برادری مجھ سے ناراض رہی، لیکن میں نے تیرے راستے کو نہیں چھوڑا، تیرے پیغمبر کے راستے کو نہیں چھوڑا، سنت پہ عمل کرتا تھا، میرے برادری مجھ سے بگڑ گئی، سنت پہ عمل کرتا تھا، پیغمبر کی سنت کی اتباع کرتا تھا، میرا چچا مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے اس کو گوارا کر لیا، لیکن تجھے اور تیرے رسول کو ناراض کرنا گوارا نہیں کیا. مجھ سے میرا ماما ناراض ہو گیا، میں نے اس کی ناراضگی گوارا کر لی، لیکن تیرے اور تیرے رسول کی ناراضگی گوارا نہیں کی. یا اللہ انہوں نے میرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، انہوں نے میرے ساتھ رشتے ناطے توڑ دیے، انہوں نے میرے ساتھ تعلقات توڑ دیے، مجھے مشقتوں میں مبتلا کیا. خدا بند کائنات فرمائیں گے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر میرے راستے میں مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، آج میں خدا تجھے ضمانت دیتا ہوں میرے ہاں تیرے لیے راحتیں ہی راحتیں، میرے ہاں تیرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، میرے پاس تیرے لیے اب مسرتیں ہی مسرتیں ہیں. یہ پہلی چیز جو انسان کی طبیعت ہے، یہ ایک پردہ ہے انسان کی خواہشات، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سونے کی. یہ خواہشات انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. دوسری چیز جسے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجاب الرسم کہتے ہیں، معاشرے کے اندر کچھ رسومات ہوتی ہیں، انسان ان رسومات کے اندر اس حد تک کھو جاتا اسے خدا اور خدا کا رسول یاد ہی نہیں رہتا. وہ ان رسومات کے اندر اس حد تک داخل ہو جاتا ہے، ہاں وہ خوشی کا مقام ہو یا غمی کا، وہ معاشرے کی رسومات کے اندر داخل ہو جاتا ہے، معاشرے کی رسومات میں کھو جاتا ہے. وہ معاشرے کی رسمیں اسے نبی کی سنت اور اللہ سے تعلق سے دور کرتی چلی جاتی ہے. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان اور اللہ کے راستے میں
دوسری بڑی رکاوٹ ہے حجاب الرسم، رسومات کی رکاوٹ۔ آپ اپنے معاشرے میں جا کے دیکھ لیجیے، خوشی کا موقع ہو اور ہماری شادیوں کی جو رسومات ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے یہ رسومات شریعت اسلامیہ کے خلاف۔ کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ یہ رسومات پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے؟ کس کو شک ہے؟ لیکن کیوں کرتا ہے؟ نہ کیا تو ماما بگڑ جائے گا، نہ کیا تو چاچا ناراض ہو جائے گا، نہ کیا تو برادری بگڑ جائے گی، یہ نہ کیا تو گھر والے ناراض ہوں گے، عزیز و اقربا بگڑ جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے راستے میں دوسری بڑی رکاوٹ ہے حجاب الرسم۔ یہ رسومات کبھی بھی انسان کو نبی کی سنت تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اور مسئلہ یاد رکھیے، وہ رسومات جو ہمارے معاشرے میں صرف رسومات ہیں، خوشی غمی کے موقع پر یہ مہندی کی رسم ہے، یہ مائیوں کی رسم ہے، اور آج کل تو خدا معاف فرمائے مہندی کی رسم پر بھی جو ڈھول چمک کے بے پردگی ہوتی ہے، عورتیں شراب ہاتھ میں لے کر، مہندی کے کٹورے ہاتھ میں لے کر جس طرح نکلتے ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر تک، وہ سارا منظر پورا محلہ دیکھتا ہے۔ بے حیائی الگ، بے پردگی الگ، اسلام سے بغاوت الگ، اخراجات الگ۔ کون شخص ہے جو نہیں جانتا کہ یہ تمام طریقے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہیں؟ کس کو شبہ ہے کہ یہ رسومات اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن کرتے ہیں؟ کیوں؟ بس نہ کیا تو ماما بگڑ جائے گا، چاچا بگڑ جائے گا، برادری بگڑ جائے گی، ناک کٹ جائے گی۔ یہ ہے وہ چیز جو انسان کو اللہ کے قرب سے دور رکھتی ہے، اور یہی رسم جب ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ بدعت بن جاتی ہے۔ جب تک دین کے اندر شامل نہیں، اس وقت تک وہ معاشرتی رسم ہے۔ جب اس کو ہم نے دین کے اندر شامل کر دیا تو وہ اب صرف معاشرتی رسم نہیں بلکہ دینی بدعت۔ اور دینی بدعت کے بارے میں یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعتی کے بارے میں فرمایا کہ بدعتی قیامت والے دن حوض کوثر سے میرے ہاتھ سے جامِ کوثر پینے کے لیے آئے گا، لیکن خدا کے فرشتے اس کو میرے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پینے دیں گے، اسے غرز مار مار کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ بدعتی کو میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو ہم دین سمجھ کے کریں اور وہ دین کی کسی دلیل سے ثابت نہ ہو۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو ہم دین سمجھ کے کریں اور وہ دین کی کسی دلیل سے ثابت نہ ہو۔ دین کی دلیلیں کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی؟ اللہ کا قرآن، نبی کی سنت، اجماع امت اور مجتہد کا قیاس۔ یہ 4 دلیلیں ہیں شریعت کی، یہ 4 دلیلیں ہیں اہل سنت والجماعت کی، جس پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ شریعت کی دلیلیں یہ 4 ہیں۔ اگر کوئی کام میں دین سمجھ کے کرتا ہوں اور وہ دین کی کسی دلیل سے ثابت نہیں، وہ بدعت ہے، اور اس سے کرنے والے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ قیامت والے دن حوض کوثر کا جام اسے میرے ہاتھ سے نصیب نہیں ہوگا۔
بلکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ بدعت کرنے والا جو ہوتا ہے یہ صحابہ پہ بھی بہتان دیتا ہے، یہ پیغمبر پر بھی بہتان دیتا ہے۔ کیا دین مکمل صحابہ کے پاس بھی نہیں تھا، میرے پاس دین مکمل ہے۔ یہ دین مکمل پیغمبر کے پاس بھی نہیں تھا، یہ میرے پاس مکمل ہے۔ ظاہر بات ہے ایک کام میں دین سمجھ کے کرتا ہوں اور صحابہ نے وہ کام نہیں کیا، اگر واقعی وہ دین ہے تو صحابہ کے پاس وہ کامل دین نہ ہوا، دین تو کامل پھر میرے پاس ہوا۔ میں ایک کام وہ کرتا ہوں جو پیغمبر نے نہیں کیا، دین سمجھ کے کرتا ہوں، اگر واقعی وہ دین ہے تو پیغمبر کے پاس تو پھر دین ناقص ہوا نا، کامل تو نہ ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعت کرنے والا صحابہ کے عمل اور ایمان کو بھی ناقص سمجھتا ہے، حتیٰ کہ خود پیغمبر کے عمل کو بھی ناقص سمجھتا ہے کہ پیغمبر کے پاس بھی دین کامل نہیں تھا، صحابہ کے پاس بھی دین کامل نہیں تھا، میرے پاس دین کامل ہے۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، یہ گزشتہ رات جو گزری ہے، اس رات کے موقع پر جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ دین سے ثابت ہے۔ یہ جو کچھ ہم اس موقع پر کرتے ہیں، یہ پٹاخے، یہ چغلیاں، کیا یہ دین کے ثابت ہے؟ رات عبادت والی، ظاہر بات ہے کہ عبادت والی رات میں جو کچھ میں کر رہا ہوں اس رات کی نسبت سے تو وہ دین ہی سمجھ کے کر رہا ہوں نا۔ جب عبادت والی رات ہے، اس رات کے اندر میں اس رات کی نسبت سے یہ چولیاں چلا رہا ہوں، پٹاخے چلا رہا ہوں، بارود پھیلا رہا ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ یہی حال ہمارا شب معراج سے ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں کیا یہ دین ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ صرف یہی نہیں، مسئلہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے عبادتیں دو قسم کی رکھی، ایک فرائض ہیں اور ایک نوافل ہیں۔ تمام ائمہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کسی نفلی عبادت کے لیے لوگوں کو ترغیب دے کے جمع کرنا، اجتماع کرنا حرام ہے۔ نفلی عبادت کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اس کو میں جتنا پوشیدہ رہ کے ادا کروں گا اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ میرے لیے اجر ہوگا۔ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دے کے بلانا، نفلی عبادت کے لیے اجتماع کرنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا ہے یہ بدعت ہے۔ ائمہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اور کیا حیرت کی بات نہیں، آپ نے بھی اپنے ماحول میں غور کیا ہوگا، حیرت ہوتی ہے کہ اس نفلی عبادت کے موقع پر اکثر وہ نوجوان یا وہ لوگ ہوں گے جنہیں آپ فرائض میں نہیں دیکھیں گے، جنہیں فرائض عبادات کے اندر پانچ نمازیں جو دن کے اندر فرض ہیں ان 5 نمازوں کے اندر وہ نہیں آئیں گے، نفلی عبادت کے لیے وہ ایک ہجوم اکٹھا کریں گے، نفلی عبادت کا اہتمام کریں گے۔ حالانکہ یہ مسئلہ یاد رکھیے، تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں، نفلی عبادتوں میں سے سب سے افضل
افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ عبادت ہے نماز تہجد۔ کون سی نماز؟ نماز کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت ہے جس کو خدا کے پیغمبر نے کبھی ترک نہیں کیا۔ لیکن قیامت والے دن کسی مسلمان سے اللہ رب العزت یہ سوال نہیں کریں گے کہ تو تہجد پڑھتا تھا یا نہیں، کیوں؟ اختیاری عبادت ہے نا، پڑھوں تو ثواب ہے، نہ پڑھوں تو گناہ کوئی نہیں۔ قیامت والے دن مجھ سے اس بات کی پوچھ نہیں ہوگی کہ تو تہجد پڑھتا تھا یا نہیں، لیکن قیامت والے دن یہ پوچھ ہوگی کہ فجر کی نماز پڑھتا تھا یا نہیں۔ قیامت والے دن مجھ سے اس بات کی پوچھ نہیں ہوگی کہ تو شب برات کو، رات کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا یا نہیں، نوافل پڑھتا تھا یا نہیں، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ تو ہفتے میں ایک بار جمعے کا موقع آتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا کہ نہیں۔ قیامت والے دن کسی سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو شب معراج کے نوافل پڑھتا تھا یا نہیں، لیکن قیامت والے دن اس بات کی پوچھ ضرور ہوگی کہ تو 5 وقت کی نمازیں جن میں منادی تمہیں ندا دیتا تھا وہ پڑھتا تھا یا نہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رسومات، یہ رکاوٹ ہوتی ہے جو بندے کا تعلق رب سے قائم نہیں ہونے دیتی۔ جب تک ایک رسم میرے اندر موجود ہے جن کے اندر اس رسم کی محبت بھی ہے، رب کی محبت اور کسی رسم سے محبت، یہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ رسومات کی محبت رکاوٹ ہے، اور یہی رسومات جب آگے بڑھتی ہیں ان کو ہم دین کا نام دے لیتے ہیں تو یہ بدعت بن جاتی ہے۔ اور بدعتی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا ہے، جو آدمی کسی بدعتی کا احترام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ پورے دین کی عمارت کو گرانے والا ہے۔ بدعتی کی تعظیم کرنے والا پورے دین کی عمارت کو گرانے والا ہے۔ یہ دوسری رکاوٹ ہے۔ تیسری رکاوٹ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجاب الغفلت۔ طبی طور پر انسان کے اندر غفلت پائی جاتی ہے، دکان میں مصروف ہے، غافل ہو گیا، نماز چھوڑ دی، کاروبار میں مصروف ہے، غافل ہو گیا، دکان چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ غفلت بھی بندے اور رب کے درمیان تعلق قائم کرنے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہی دو بڑی چیزیں ہیں نا جن کی محبت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، جن کی بنا پہ وہ عبادات کے ساتھ غفلت برت سکتا ہے۔ مال کی وجہ سے غفلت برت سکتا ہے، دکان نہیں چھوڑ رہی، کاروبار نہیں چھوڑ رہا نماز کے لیے۔ اولاد کی محبت انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے مالوں کی محبت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، تمہاری اولادوں کی محبت کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ سن لو، آسمان کا مفتی فتویٰ دے رہا ہے، اگر تم میں سے کسی نے ایسا کر لیا
کہ غفلت کی بنا پہ نماز ترک کر دی، غفلت کی بنا پہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، آسمان والا مفتی فتویٰ دے رہا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے، وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ غفلت بھی اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، بندے کا رب سے تعلق قائم نہیں ہونے دے۔ سلیمان ابن عبد الملک بڑا جابر حکمران گزرا ہے بنو امیہ کا، حج کے لیے گیا، مدینہ منورہ پہنچا، کسی سے کہا میں کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی عالم یہاں بڑا؟ انہوں نے کہا شیخ ابو حازم بہت بڑے طالبی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، کہنے لگا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جا کے سلیمان ابن عبد الملک ان سے سوالات کرتا ہے۔ پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ ذرا توجہ کیجیے، اے ابو حازم ہمیں یہ بتاؤ ہمارے دل موت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہمارے دل موت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ جب کسی کو پتہ چلتا ہے موت آنے والی ہے تو خوفزدہ ہو جاتا ہے، دہشت زدہ ہو جاتا ہے، موت سے گھبراتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے دیکھو ایک ٹھکانہ ہے آبادی کا، ایک ٹھکانہ ہے ویرانے کا۔ کوئی آدمی آبادی کو چھوڑ کے ویرانے کی طرف نہیں جاتا، چونکہ میں اپنے عمل کے ذریعے موت کے بعد کے ٹھکانے کو ویران کر چکا ہوں۔ ذرا سمجھیے، میں اپنے عمل کی بنا پہ موت کے بعد کے ٹھکانے کو ویران کر چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے وہاں میرے ٹھکانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، وہاں نہ نمازوں کا ذخیرہ ہے جو مجھے اچھی رہائش فراہم کر سکے، نہ میرے پاس صدقہ و خیرات کا ذخیرہ ہے جو میرے لیے وہاں ریشمی قالینوں کا انتظام کر سکے۔ میں اپنے عمل کے ذریعے اپنے آخرت کو ویران کر چکا ہوں، اور کون آدمی آبادی سے ویرانے کی طرف جانا پسند کرتا ہے؟ جو لوگ اپنے اس ٹھکانے کو آباد کر چکے ہیں، سامان آگے بھیج چکے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو انتظار میں ہے کب وقت آئے اور ہمارے رب سے ملاقات ہو۔ سلیمان ابن عبد الملک نے دوسرا سوال کیا، ہم خدا کے سامنے ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم خدا کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے؟ بڑا اہم سوال ہے، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا؟ حضرت شیخ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بڑا آسان سا نسخہ ہے، جو عمل کرتا ہے اس عمل کو اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت پر پیش کر، تیرا عمل اگر اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق ہے تو اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو کے پیش ہوگا، اور اگر تیرا عمل اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اپنے رب کے سامنے تو سرخرو ہو کے پیش نہیں ہوگا۔ پھر دونوں کی مثال دیتے، نیک آدمی اللہ کے سامنے اس طرح پیش ہوگا جیسے ایک آدمی دنیا میں طویل عرصے کے لیے سفر پہ جاتا ہے اور کافی مدت کے بعد 4 5 6 سال کے بعد اپنے گھر والوں کے اندر واپس آتا ہے، اس کو جو خوشی ہوتی ہے نا، نیک آدمی اپنے رب کے سامنے اس طرح پیش ہوگا۔ جس طرح ایک کئی سال سے پچھڑا ہوا آدمی اپنے گھر میں واپس آتا ہے،
اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھ کے راحت اور خوشی محسوس کرتا، اور برا آدمی، گناہگار آدمی، کافر آدمی اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوگا جیسے ایک مالک کا غلام بھاگ گیا ہو اور اس کو پکڑ کے لایا جا رہا ہو، جو کیفیت اس غلام کے دل کی ہوتی ہے، اب میرا آقا، میرا مالک پتہ نہیں میرے ساتھ اب کیا برتاؤ کرے گا۔ برا آدمی اپنے رب کے سامنے اس طرح، اس مقام پہ حضرت امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آیات پڑھی، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیک اور ابرار لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، کافر فاسق لوگ جہنم کے عذاب میں ہوں گے۔ سلیمان ابن عبد الملک نے سوال کیا، شیخ ابو حاتم یہ تو نے ڈرا کے رکھ دیا ہمیں، پھر خدا کی رحمت کہاں جائے گی؟ نے تو ہمیں ہلا کے رکھ دیا، اگر ہم ایک بھاگے ہوئے غلام کی طرح اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر خدا کی رحمت کہاں گئی؟ شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کی رحمت بھی تو نیک لوگوں کے ساتھ ہے؟ اللہ کی رحمت بھی تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا تو چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق قائم رکھنا ہی نہیں چاہتے، غفلت کے پردے راستے میں حائل ہیں، طبیعت کے پردے راستے میں حائل ہیں، رسومات کے پردے راستے میں حائل ہیں۔ حضرت شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کی رحمت کو احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں، تقوی والوں کے قریب۔ سلیمان ابن عبد الملک نے سوال کیا، شیخ ابو حازم عقل مند کون ہے؟ یہ سوال بڑے اہم ہے۔ اے ابو حازم، عقل مند کون آدمی ہے؟ شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عقل مند وہ آدمی ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کر لیتا ہے۔ اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پوچھا تو پھر بے وقوف کون ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو ظالم کا ساتھ دے کر اس کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر لے۔ ظالم کا ساتھ دے کر ظاہر بات ہے دنیا اس کی بن گئی، آخرت تو میری خراب ہوئی نا۔ گویا شیخ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اس دنیا کے اندر کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جو اس دنیا کے اندر کسی ظالم کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کوڑے کس جرم میں لگے؟ کیوں قید کیا گیا؟ کیا جرم تھا ان کا؟ صرف یہی نا کہ حکمران وقت نے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کا عہدہ ان کو پیش کیا، فرمایا نہیں، یہ قلمدان میں اپنے ہاتھ میں لے کر تمہارے ظلم کے اندر تمہارا معاون بن کر رہ جاؤں گا۔ صرف اس بنا سے انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، قاضی القضات کا عہدہ قبول نہیں کیا کہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے
میں فیصلے تیری مرضی سے کروں گا تو ظاہر بات ہے تیرے ظلم کے اندر معاونت بن جائے. کوڑے لگے جس خون آلود ہوا پھر ایک دور میں نہیں، بنی امیہ کے آخری حکمران کے دور میں بھی اور بنو عباس کے پہلے حکمران کے دور میں بھی 2 دفعہ اسی جرم کے اندر گرفتار ہوئے. انہوں نے بھی چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا، قبول نہیں کیا. انہوں نے بھی چیف جسٹس کا عہدہ دیا، قبول نہیں کیا. دونوں نے گرفتار کیا، دونوں نے کوڑے مارے، جنازہ جیل سے نکلا، لیکن ظالم کا ساتھ دینا گوارا نہیں کیا. شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا بے وقوف. اور یہاں ایک بات، شاید آپ لوگ ناراض ہو جائیں، کسی ظالم کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال بھی اس کے ساتھ معاونت ہے. کسی ظالم کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال بھی ظالم کے ساتھ معاونت ہے. اور معاملت کرنے والا کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف، کرسی اسے مل گئی، جہنم مجھے مل گئی. کیا کمایا میں نے؟ کبھی تو اپنے عمل کو سامنے رکھ کے سوچو کہ ہم نے کھویا کیا ہے، پایا کیا ہے. ایک ووٹ کی پرچی دے کے اس کو تو کرسی مل گئی، لیکن میں نے اپنا نام جہنمیوں میں لکھوا لیا، میں نے اپنا نام ظالم کی معاملت کرنے والوں میں لکھوا لیا. مجھے کیا ملا؟ شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے جو ظالم کا ساتھ دے، اس کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر. شیخ ابو حازم سے سلیمان ابن عبد الملک نے کہا حضرت آپ نے بڑی اچھی نصیحتیں کی ہیں، اب مجھے بتائیے آپ کی کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو. حکمران کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے، حکمران کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے. ڈالر پیسہ قوم اس کے ذریعے حق والے کی زبان بند کر دی جائے، یہ حکمران ہر حکمران کا آخری حربہ ہوتا ہے. کہنے لگا شیخ ابو حازم آپ کی کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو تو بتائیں. فرمایا ہاں حاجت تو ہے، ضرورت تو ہے. کیا بڑا خوش ہوا کہ اب مجھ سے کچھ مانگیں گے. فرمایا جہنم سے چھٹکارا دے دو. کیا دے دو؟ کہنے لگا یہ تو میرے بس میں نہیں. فرمایا اچھا چلو جہنم سے چھٹکارا نہیں دے سکتے، جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہی دے سکتے. کہنے لگا یہ بھی میرے بس میں نہیں. فرمایا پھر مجھے بھی تیری کوئی حاجت نہیں، میری بھی کوئی ایسی ضرورت نہیں جو میں تیرے سامنے پیش کروں. میں لیتا بھی اسی سے ہوں، مانگتا بھی اسی سے. مجھے امید ہے اس سے جب میں مانگوں گا مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دے، وہ دے دے گا، دے سکتا ہے. اس سے جب میں سوال کروں گا مجھے جنت میں داخلہ دے دے، وہ دے سکتا ہے، وہ دے دے گا. پھر میں کچھ اور کیا مانگوں؟ اس نے اپنی تھیلی میں سے 100 دینار نکالا. دینار اس وقت سونے کا سکہ ہوتا تھا، 2 سکے ہوتے تھے، ایک درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور ایک دینار جو سونے کا سکہ ہوتا تھا. 100 دینار نکالے اور شیخ ابو حازم کو پیش کیے. حضرت یہ ہدیہ قبول فرمائیے. حضرت شیخ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سلیمان خدا گواہ ہے اس کو تو میں تیرے لیے بھی پسند نہیں کرتا کہ جائے گا، اپنے لیے پسند کرتا. اور یہ قومی خزانے کا مال اور یہ قوم کا مال، اس کو تو میں تیرے لیے بھی پسند نہیں کرتا کہ تو اس کو اپنی ذات پہ خرچ کرے کہ جائے کہ مجھے دیتا ہے کہ میں اس سے اپنی ضروریات پوری کرتا.
ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسرا پردہ جو بندے کے رب کے ساتھ تعلق قائم ہونے کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ ہے غفلت کا پردہ. اور چوتھا پردہ ہے سوء فہم کا، پوری سمجھ، اپنی سمجھ کا غلط استعمال. اب جب آدمی اپنی سمجھ کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اسے خدا بھی سمجھ نہیں آتا، وہ خدا کا بھی انکار کر دیتا ہے، وہ اللہ کے رسولوں کا بھی انکار کر دیتا ہے، وہ اللہ کی کتابوں کا بھی انکار کر دیتا ہے، وہ آخرت کا بھی انکار کر دیتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں چند ماہ پہلے ایک مقام پہ وکیل صاحب میرے پاس آئے، وہاں مجھے کہنے لگے بڑی صاحب آپ خام خواہ لوگوں کو عبادات کی طرف عبادات کرو اللہ سے عبادت کا محتاج، میں عبادت نہیں کروں گا تو سجا بگڑے گا. آپ بار بار قوم کو یہ کہتے ہیں بھائی گناہوں سے بچو، میں گناہ کروں گا تو اللہ سے کیا بگڑے گا. اب یہ ہے سوء فہم کا نتیجہ، یہ ہے برے فہم کا نتیجہ، بری سمجھ کا نتیجہ کہ میں نے اللہ کی ذات کو تو سامنے رکھا لیکن اللہ کی شریعت کو سامنے نہیں رکھا. سوال یہ نہیں کہ میری عبادت نہ کرنے سے اس کا کچھ بگڑتا ہے یا نہیں بگڑتا، سوال یہ ہے کہ اس کے نہ کرنے سے میرا بھی کچھ بگڑتا ہے کہ نہیں بگڑتا. سوال یہ ہے کہ میرے گناہ کرنے سے اس کا کچھ بگڑتا ہے یا نہیں بگڑتا، سوال یہ ہے کہ میرے گناہ کرنے سے میرا بھی کچھ بگڑتا ہے یا نہیں بگڑتا. میں نے تو اس ذات کے بارے میں سوچنا ہے، اس ذات کے بارے میں نہیں. یہ ہے وہ برا فہم، یہ سوء فہم کا پردہ، یہ حجاب جو بندے اور رب کے درمیان عائد ہو جاتا ہے، جو بندے اور رب کے درمیان تعلق قائم نہیں ہونے دیتا. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک یہ 4 پردے درمیان میں سے ختم نہیں ہوتے، پہلا پردہ طبیعت کا، ضروریات کا، خواہشات کا پردہ اگر درمیان میں سے نہیں ہٹتا، رسومات کا پردہ اگر درمیان میں سے نہیں ہٹتا، غفلت کا پردہ اگر درمیان میں سے نہیں ہٹتا، بری سمجھ اور سوچ کا پردہ اگر درمیان میں سے نہیں ہٹتا، تو میں اللہ کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق قائم نہیں کر سکتا. خدا بندے کائنات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.